بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی تراویح میں الحمدللہ 26ویں پارے کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورۃ الاحقاف یہ 26ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ احقاف ایک جگہ کا نام ہے۔ کسی زمانے میں یہ آباد اور پر رونق جگہ تھی، اور یہاں قومیں آباد تھی اور رہنے والوں کا ایک نام تھا، تمدن اور تہذیب تھی۔ مگر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں رہنے والوں کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ آج نہ احقاف ہے اور نہ احقاف میں رہنے والی وہ قومیں ہیں۔ ہم اگر ان کا نام لے رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ قرآن میں اس کا نام ہے، ورنہ کوئی نہیں جانتا۔ تو آج بھی جتنی جگہیں اور شہر اور مقامات ہمیں آباد نظر آ رہے ہیں، عن قریب ایک وقت آئے گا کہ یہ سب ختم ہو جائیں گے، یہاں رہنے والے بھی ختم ہو جائیں گے۔ بڑی بڑی سلطنتیں جو کہ جدی پشتی چلی آ رہی تھی، زمانے کے ساتھ ساتھ وہ بھی ختم ہوں گی۔ بنو عباس، بنو امیہ، اسلام میں کتنے بڑے بڑے حکمران اور بادشاہ گزرے ہیں، 50 سال بادشاہ رہے ہیں مگر ختم ہو گئے۔ ہمارے قریب کے زمانے میں قذافی اور صدام حسین کا کتنا بڑا نام تھا، شہنشاہ ایران کا کتنا بڑا نام تھا۔ ہم نے تو شہنشاہ ایران کو نہیں دیکھا، مگر جو 70 کی دہائی کے لوگ ہیں وہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ایشیا میں امریکہ کا سب سے بڑا وفادار تھا، اور جب اس کا انتقال ہوا تھا تو اس کو ایران میں دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین بھی نہیں ملی تھی، اس کے جہاز کو کوئی اترنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ پھر مصر میں کہیں جا کے وہ اس کی موت آئی ہے، وہاں کہیں اس کو دفن کیا گیا۔ تو یہ دنیا ہے، اسی کا نام دنیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قسم کے واقعات سے انسانوں کو عبرت بتاتے ہیں، عبرت سکھلاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں۔ فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، ان کی سماعت، ان کی بصارت، ان کے دل، ان کی سمجھ بوجھ سمجھداری، جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اس نے انہیں ذرا بھی نفع نہ دیا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں اس صورت میں جنات کے ایک واقعے کا تذکرہ کیا، جنات کے ایک واقعے کا تذکرہ کیا۔ جنات کی جماعتیں پوری دنیا میں تلاش میں نکل کھڑی ہوئی، ہمیں آسمانوں پر جانے سے کیوں روک دیا گیا؟ پہلے جاتے تھے، فرشتوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور فرشتے جو آپس میں جو ان کی ذمہ داریاں ہوتی ان پہ بات کرتے تو ان کو بھی پتہ چل جاتا۔ یہ نجومیوں کو آ کر بتلاتے، نجومی انسانوں کو بتاتے کہ آگے چل کر 1 ہفتے کے بعد بارش ہوگی، اس کا انتقال ہو جائے گا، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ تو اس قسم کی باتیں وہ نجومی آگے بتاتے، تو لوگوں کا نجومیوں پہ بڑا یقین بن گیا۔ تو جب ان پر پابندی لگی تو یہ تلاش میں پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ان کی ایک جماعت تلاش کرتے کرتے ایک مقام سے گزر رہی تو انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب انہوں نے قرآن کو سنا کہنے لگے قَالُوا أَنصِتُوا، خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، یہ کیسا کلام ہے۔ جب انہوں نے اس کلام کو سنا اور انہوں نے قرآن پاک کے الفاظ سمجھے تو فوراً سمجھ گئے کہ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمان پہ جانے سے روک دیا گیا، یعنی یہ نبی آخر الزمان ہے اور یہ کتاب ان پر آسمان سے نازل ہوئی ہے اور اب ہمارا داخلہ اوپر بند کر دیا گیا ہے۔ اور فوراً انہوں نے قرآن کو مانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور صرف ایمان نہیں لائے، ایمان کے داعی بن کر واپس گئے ہیں۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، جب یہ وہاں سے واپس جہاں یہ جمع ہوتے تھے وہاں گئے تو یہ سب سے کہنے لگے اے ہماری قوم کے لوگوں، ایک داعی برحق جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، تم ان کی بات کو مان لو، ان پر ایمان لے آؤ۔
یہ کتنی زبردست خوبی ہے، انسان کو صحیح بات معلوم کرے فوراً اسے مان لے، فوراً اس پر عمل کرے، فوراً اس پر فیصلہ کر کے اپنی زندگی کو بدل لے۔ ہم مسلمان ہو کر ہمیں بعض دفعہ ہمارے دین کی بعض باتیں سمجھ میں نہیں آتی، کہتے ہیں میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اگر دین کی بات ہے تو بس یہ پھر ٹھیک ہے، پھر اس میں ہمیں شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہر آدمی کی رسائی معلومات تک ہو رہی ہے اور وہ خود سے قرآن حدیث کو پڑھ کر اس سے مسائل نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس میں آج تک 1400 سال میں کبھی کسی نے شک نہیں کیا تھا، اب اس کو مشکوک بنا دیا گیا۔ جو چیزیں 1400 سال سے متفق علیہ چلی آ رہی تھی، اب اس کو کیا کرتے ہیں، مسلمان ہو کر کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ کیسی بات ہے؟ تو 1400 سال سے مسلمانوں کو سمجھ میں آ رہی تھی اور آج آپ آئے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ صحابہ کرام کے فیصلے جو انہوں نے متفقہ اتفاق کے ساتھ جاری کیے، لاگو کیے اور اس پر عمل کیا، آج کا مسلمان کہتا ہے بھئی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسی بات ہے۔ تو آج کیا ہے، شک اور لوگوں کو کنفیوز کرنا، کنفیوژن پھیلانا، یہ اب بڑھ گیا ہے۔ تو جنات نے نہیں کہا کہ یہ کیسی بات ہے اور اس کو چھوڑو، کیا کرنا ہے، ہم اپنی بات پر، ہم اپنی اس پر چلیں گے، اپنی نظریے اور اپنی سوچ پر چلیں گے، نہیں، مسلمان ہوئے اور مسلمان ہو کر پورے دین کی دعوت دینے لگ گئے اور کہنے لگے کہ یاد رکھنا، جو اس داعی برحق کی بات نہیں مانے گا تو وہ اپنا نقصان کرے گا، اولئک فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں پڑے گا۔ تو آج اگر کوئی مسلمان ہو کر دین کی کسی بات میں شک میں پڑتا ہے یا دین کی کسی بات کا انکار کرتا ہے تو کیا خیال ہے، دین کا نقصان ہوگا؟ دین کا نقصان نہیں ہوگا، دین کا نقصان نہیں ہوگا، اس کا اپنا نقصان ہو جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب تھے، ان کا کتابوں میں نام بھی لکھا ہے، تو وہ جس علاقے میں رہتے تھے تو وہ بڑے سوالات، اشکالات کرتے تھے، کہتے تھے یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے، اور عجیب و غریب سوالات کرتے۔ لوگوں نے اس کو پکڑا اور مدینہ حضرت عمر کے پاس بھیج دیا، بولا یہ بیمار ہے اور اس کا علاج کرنا ہے۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا اور کہا کہ آؤ، کیا تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے قرآن کی کچھ متشابہ آیات کہا کہ مجھے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ حضرت عمر نے اپنا درہ اٹھایا اور بولا یہ تمہارا علاج ہے، یہ تمہارا علاج ہے، اور اس کو سزا بھی دی اور مسلمانوں کو کہا خبردار کوئی اس سے بات کرے یا اس کے کسی سوال کا جواب دے۔ وہ چند دن اس کا ایسا علاج کیا، وہ کہنے لگا اب سب سمجھ میں آ گیا ہے۔ تو ہر زمانے میں ایسے عجیب و غریب قسم کی چیزوں میں پڑھنے والے لوگ رہے ہیں، مگر اس میں دین کا نقصان نہیں ہے، ان کا اپنا نقصان ہے۔ تو ہم تو ہر اس بات کو سچ سمجھتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے، سلف صالحین نے اس کو لیا ہے۔ قرآن کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہدایات کو صحابہ کرام نے اپنے عمل سے کر کے دکھلایا، اور صحابہ کرام نے دین کا جو عملی نقشہ سلف صالحین کے سامنے رکھا، انہوں نے آگے امت تک پہنچا دیا۔ تو یہ تو کوئی ذاتیات کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں آج کے اس گمراہی کے دور میں، جہاں ہر آنے والے دن کوئی نیا شوشہ ٹی وی پہ چھوڑ دیتے ہیں، ہر آنے والے سال کوئی نئی منطق پیش کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی بات سن کر متاثر بھی بہت ہوتے ہیں، واہ بھائی واہ، یہ بات تو آج تک ہمیں کسی نے بتائی ہی نہیں ہے، ہم نے تو کبھی سنی ہی نہیں ہے، زبردست، مزہ آ گیا، کیا زبردست بات ہے، لو بھائی تمہیں یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام میں یہ بھی ضروری نہیں ہے، اسلام میں یہ بھی حرام نہیں ہے، اسلام میں پردہ بھی نہیں ہے، اور اسلام میں داڑھی بھی نہیں ہے، لو بھائی یہ تو زبردست اسلام ہے، بھائی ہم تو خواہ مخواہ ڈر رہے تھے، ہمارے تو علماء کرام ہمیں ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں، تو یہ تو اصل بات تو ان کے پاس ہے۔ تو آج اسلام کو ادھر سے بھی کاٹ رہے ہیں، ادھر سے بھی کاٹ رہے ہیں، سر سے بھی کاٹ رہے ہیں، پاؤں سے بھی کاٹ رہے ہیں، اور اس کے بعد پیچھے کیا بچے گا؟ تو اگر کوئی آدمی کسی چیز میں کمزور ہے، عمل کرنے میں نہیں کر پا رہا، تو کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنی کمزوری سمجھے، لیکن اس کو اسلام سے نہ نکالے کہ بھئی چونکہ میرے لیے یہ عمل کرنا مشکل ہے تو لہٰذا یہ اسلام سے ہی نکل گیا، یہ ہے گمراہی۔
ایک چیز اسلام میں ہے، میں عمل نہیں کر رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب میں نے اسلام سے نکال کے ہی اس کو رہنا ہے یا اس کی بنیادوں کو کمزور کر کے رہنا ہے۔ فقہائے کرام، محدثین، مجتہدین، جنہوں نے زندگیاں لگا کر قرآن حدیث پر محنت کر کے ہمارے سامنے ایک حلوہ پیش کیا ہے، اب اس میں اگر ہم شک میں پڑیں گے تو اس میں پھر ہمارے لیے نقصان ہوگا، خسارہ ہوگا۔ تو یہ صورت ہے، اور اس میں جنات مسلمان ہوئے اور انہوں نے دعوت دی ہے۔ اور اس سے یہ بھی ہمیں سمجھ میں آیا کہ مسلمان کو اپنے دین کا داعی ہونا چاہیے۔ باطل اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے پوری دنیا میں دندناتا ہوا چل رہا ہے، پھیل رہا ہے، پھر رہا ہے، اور ہمارے پاس دین برحق ہے، ہم دین حق کی دعوت دیتے ہوئے شرما جاتے ہیں۔ تو بھائی ہمیں اپنے دین کی بات کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، موت کا تذکرہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، اور اپنے دین کو عبادات اور معاملات اور ان تمام چیزوں میں دین کو زندہ کرنا ہے، اس کی ہمیں دعوت دینی چاہیے، اور ہر آدمی دعوت دے سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی عالم فاضل ہونا یا کوئی زیادہ تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ جنات کون سے ایسے تعلیم یافتہ تھے؟ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا، قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اب پتہ نہیں یہ کون جنات تھے اور کہاں کے رہنے والے تھے اور کہاں سے آئے تھے، مگر اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ آج تک ان کا تذکرہ ہے، اور یہ دنیا سے چلے گئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی یقیناً عطا کی ہوگی، اس لیے کہ قرآن میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی دین کی دعوت دینی چاہیے، جہاں کہیں موقع ملے ہم مناسب انداز میں، مثبت انداز میں اپنی دعوت کو پیش کریں۔ عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، کوئی کسی کو عمل پر نہیں لا سکتا، اللہ تعالیٰ دلوں میں بات ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں توفیق کے جذبات پیدا کرتے ہیں، پھر انسان عمل کرتا ہے۔ اگر ہم کسی کو دو نفل کے لیے بھی زور زبردستی اس کو تیار کرنا چاہے تو ہم نہیں کر سکتے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ان علیک الا البلاغ، ہمارا کام ہے یاد دہانی، دعوت، تذکیر، مذاکرہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ایسے دلوں کو متوجہ فرما دیتے ہیں جن میں خیر اور حق قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ جیسے زمین پہ بارش کا پانی برستا ہے نا، تو کچھ زمین ایسی ہوتی ہے اس پر جو پانی بارش کا آتا ہے وہ اوپر ہی کھڑا رہتا ہے، اور کچھ زمین ایسی ہوتی ہے کہ وہ بارش کا پانی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ تو زمین تو وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، مگر ایک زمین میں اس بارش کا پانی لینے کی استعداد ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور ایک زمین وہ سخت ہے، وہ پانی ضائع ہو جائے گا۔ تو ہم اپنے دل کی زمین کو ایسا نرم کریں، اس کو ایسا ہموار کریں کہ جب حق بات اس پر آ کر پڑے، حق بات اس کو سنائی جائے تو وہ اپنے اندر جذب کر لے، وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ آگے سورہ محمد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں قتال اور جہاد کے بارے میں ہدایات دی ہیں۔ اس زمانے میں منافقین تھے، نام نہاد مسلمان، وہ کہتے تھے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَ سُورَةٌ، کوئی جہاد جیسی آیات آ جائے ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ابھی امریکہ پر حملہ کریں گے۔ صحیح ہے، ایسا جذبہ، اور بڑے جذباتی اور جوشیلے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے کیا ہیں؟ جھوٹے لوگ ہیں۔ جب قتال کی آیت آئے گی تو یہ بھاگ جائیں گے، ایسے آپ کو دیکھیں گے جیسے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی ہے۔ ينظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت فاولی لهم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو جہاد یہ تو جان دینے کا نام ہے، قتال جان دینے کا نام ہے۔ تو آج تو دین کے لیے کوئی 5 منٹ کی نیند قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ جہاد کے لیے جان کیسے دے گا؟ یہ تو آسان کام نہیں ہے۔ بعض جو ہے وہ لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں، وہ صرف جذباتی ہی ہوتے ہیں، کرنا انہوں نے کچھ نہیں ہوتا۔ تو دین اسلام کے لیے جان کی قربانی دینا یہ سب سے بڑی قربانی ہے، اس سے آگے اور کوئی قربانی نہیں ہے۔ آپ جو دین کی دیگر باتیں ہیں، جو دین کی ہدایات اور احکامات ہیں، ذرا ہمت کر کے ان کو تو لاگو کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جہاد کا بھی موقع دیں گے اور میدان جنگ بھی سجے گا، پھر پتہ چل جائے گا کہ آپ میں کتنی ہمت ہے۔ تو اس لیے یہ جہاد کی جو اس زمانے میں جب آیات آتی، احکامات، تو یہ جو منافقین ہوتے تھے یہ بھاگ جاتے تھے، چھٹیاں لے کے آگے پیچھے ہو جاتے تھے، اور جو مخلص صحابہ کرام تھے انہوں نے جانے دی ہیں۔ اور آج تو ہمیں اپنے کاروبار سے، اپنے بیوی بچوں سے اتنی محبت ہے، ہم تو ایک رات بھی اپنے گھر سے باہر دین کی خاطر گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دنیا کے لیے تو کر لیتے ہیں، بیگم بھی کہتی ہے کہ خیر ہے آپ چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچوں کو میں سنبھال لوں گی۔
ماں باپ بھی کہتے ہیں بیٹا خیر ہے ہمارا گزارا ہو جائے گا تم چلے جاؤ، لیکن جب دین کے لیے تو پھر سب کیا ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بیوی بھی پریشان، ماں باپ بھی پریشان، لو بھائی ہمارا پیچھے کیا بنے گا، ہمیں کون دیکھے گا۔ تو ایک رات جو دین کے لیے باہر جانے کے لیے تیار نہ ہو، تو جنگ میں تو جب بندہ جاتا ہے تو پتہ نہیں ہے واپس کب آئے گا، جنگ لمبی ہو گئی تو پھر مہینے لگ جائیں گے، اور اگر اس میں کسی خطرناک مارکے میں اتر گیا تو جان بھی چلی جائے گی۔ تو یہ منافقین اس طرح کی بات کرتے تھے، ان سے کہا گیا طاعۃ وقول معروف، اطاعت کرو، صحیح صحیح بات کرو، اور اپنے دل کو، اپنے اندر کو سچا ثابت کرو۔ فلو صدق اللہ لکان خیر لہم، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ محمد کے اخیر میں فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے بھائی؟ کھیل تماشا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اس کو بتا رہے ہیں جیسے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مٹی کا بنا ہوا گھر، مٹی کے بنے ہوئے، ریت کے بنے ہوئے کمرے بچے بناتے ہیں، لو بھائی یہ میرا گھر ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا کمرہ ہے، وہ کہتا ہے یہ میری حویلی ہے، یہ میں نے بنایا ہے، پھر اس کے بعد ایک لات مارتے ہیں، سب کو کیا کر دیتے ہیں، گرا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے تم نے مکان بنائے ہوئے ہیں، یہ تمہارا بحریہ ٹاؤن بھی بہت چھوٹا ہے، اور یہ تمہارا DHA بھی بہت چھوٹا ہے، اور یہ تمہارا کراچی بھی بہت چھوٹا ہے، اور تمہارے پاکستان کی تو کوئی اس میں کسی کھاتے میں بھی نہیں آتا۔ یہ سب کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے۔ اس کھیل تماشے میں کسی کو چھوٹی سی وزارت مل جاتی ہے، کسی کو تھوڑا سا مال مل جاتا ہے، وہ سینہ چوڑا کر کے سب کو بتلاتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ وزیر ہوں، میں وزیر ہوں۔ ایک دفعہ ایک وزیر جا رہا تھا تو کوئی بزرگ کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے کوئی اس کو ایسی لفٹ نہیں کرائی، تو وہ آگے سے واپس آیا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ وزیر کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میں وزیر ہوں۔ وہ کہنے لگے میں نے تجھے خوب پہچانا ہے، تو ایک ناپاک نطفے سے وجود میں آیا تھا اور تو کیڑوں کی خوراک بنے گا، یہ تیری حیثیت ہے۔ تو وہ شرمندہ ہو کے آگے چلا گیا۔ تو بندہ کہتا ہے میں ایسا ہوں اور میں ویسا ہوں، میں میرے پاس یہ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم سب کا احترام اور عزت ضرور کریں گے، لیکن یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ کتنے بڑے بڑے وزیر آ کے وزیر نہ رہے، کتنے بڑے بڑے باس تھے وہ باس نہ رہے، کتنے بڑے بڑے CEO تھے وہ CEO نہ رہے، تو ہم نے بھی کچھ نہیں رہنا، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں رہے گا۔ تو یہ ہے لعب ولہو۔ اور فرمایا وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر ایمان اور تقوی والی زندگی گزارو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے، اور اس کا تمہیں فائدہ ملے گا، اور اس سے تمہیں کامیابی ملے گی۔ تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اگر تم نے اللہ کے حکموں سے اعراض کیا اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئیں گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ جو نئے لوگ آئیں گے وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ جیسے آج کے دور میں یورپ میں اور باہر کی دنیا میں جو نو مسلم ہیں، جو مسلمان ہوئے ہیں، وہ دین کا اتنا زبردست کام کر رہے ہیں جو جدی پشتی مسلمان بھی نہیں کر رہا۔ یہ اس کی ایک شکل ہے کہ جدی پشتی مسلمانوں نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کسی اور سے لے لیں گے، ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنی صلاحیتوں کو لگانا، استعمال کرنا، یہ انسان کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے۔ سورۃ الحجرات یہ مدنی سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ادب اور آداب بتلائے ہیں۔ اس کا ایک نام سورۃ الادب بھی علماء بتلاتے ہیں، سورۃ الحجرات کا ایک نام سورۃ الادب ہے۔ دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ ادب اور احترام اگر زندگی سے نکل جائے تو پھر آدمی دین میں بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں پہلے بہت زیادہ آداب ہوتے تھے، بڑوں کا ادب ہے، خاندان کا بڑا ہے، کوئی استاد ہے، کوئی عالم ہے، کوئی بزرگ ہے، اللہ والا ہے، ان کا ادب اور احترام ہوتا تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ان سے فائدہ اٹھانا آسان ہوتا تھا۔ جب عقیدت، ادب اور احترام ہوگا تو پھر بڑے کی آدمی بات لے گا، اور اگر ادب اور احترام نہیں ہوگا تو پھر وہ بات نہیں لے گا۔ اب تو بچے کہتے ہیں ابا آپ کو کیا پتا، ابا کو پتا نہیں ہے تو بیٹے کو پتا ہے سب کچھ۔ تو یہ ہے بے ادبی، یہ ہے بے ادبی۔ اب کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمیں تو اس پہ یقین نہیں، ہم تو خود دیکھیں گے، تو خود دیکھتے رہے پھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ادب آداب سکھلائے۔ کیا فرمایا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور
فرمایا جو آ کر مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں لگاتے تھے، یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے، کہنے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کہنے والے اکثرهم لا یعقلون، یہ بے عقل اور بے وقوف لوگ ہیں، ان کو انتظار کرنا چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور یہ بنو تمیم قبیلے کے لوگ آئے، ان کو اپنی اس پہ شعر و شاعری پہ اور خطابت پہ بڑا ناز تھا، تو آوازیں لگانے لگے کہ آپ باہر آئیے، باہر آئیے، ہمارے ساتھ بات کریں۔ تو جب آپ تشریف لائے تو آپ نے پھر ان سے کہا کہ آ جاؤ مقابلہ کر لیتے ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا تم اپنے شاعر کو پیش کرو۔ ان کا شاعر کھڑا ہوا، اس نے کلام پڑھا، پھر آپ نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا اور آپ نے حضرت حسان سے فرمایا کہ تم اپنا کلام پیش کرو۔ جب انہوں نے یہ کلام سنا تو کہنے لگے آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے جیت گیا۔ پھر کہا کہ اپنا خطیب پیش کرو، انہوں نے اپنا خطیب کھڑا کیا، تو آپ نے حضرت ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کھڑا کیا، اور انہوں نے جب خطابت کے جوہر دکھلائے تو کہنے لگے آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے جیت گیا۔ پھر ان کو دکھلا دیا کہ بھائی تم ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو بے ادبی پر ان کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپس کی زندگی میں رہن سہن کے حوالے سے اصول بتلائے۔ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ جو گورے برطانیہ برٹش یہاں رہے ہیں نا اس ایشیا میں، انہوں نے جو حکومت کی ہے، اس زمانے میں جن قوموں نے ان کے خلاف بغاوت کی ہے، ان قوموں کو انہوں نے اس خطے میں بے وقوف مشہور کرا دیا ہے۔ جنہوں نے برطانیہ کے ساتھ وفاداری نہیں کی اور ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں، انہوں نے ان کو اس خطے میں بے وقوف اور احمق مشہور کروا دیا۔ ہمارے ہاں کتنی قوموں کے کیسے کیسے لطیفے بنے ہوئے ہیں۔ اب ہم تو کسی کا نام لیں تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن لوگ قوموں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یار یہ تو ایسے ہے، یہ تو ویسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ پاکستان میں رہنے والے کا یہ مطلب نہیں ہے یہ کوئی بڑا 30 مار خان بن گیا ہے۔ کسی غریب ملک میں رہنے والے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی تو ہر بات ہی مذاق کے قابل ہے اور کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ نہیں، سمجھدار آدمی غریب قوم میں ہو سکتا ہے، غریب ملک والے سمجھدار ہو سکتے ہیں، اور مالدار اور پیسے والے اور اچھے ملک میں رہنے والے ان سے بھی حماقت کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، نہ قوم کسی قوم کا مذاق اڑائے، نہ کوئی فرد کسی فرد کا مذاق اڑائے۔ تو ہمیں تو مزہ ہی نہیں آتا جب دوست بیٹھے ہوئے گپ شپ ہو رہی ہے، تو جب تک کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے تو وہ مجلس گرم ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور فرمایا عورتیں بھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا خاص طور پہ نام لے کے تذکرہ کیا، اس کا مطلب ہے یہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہے۔ مذاق اڑانا، باتیں بنانا اور دوسروں پہ تبصرے کرنا، دوسروں کے تجزیے کرنا، اس کا کپڑا ایسا ہے، اس کے جوتے ویسے ہیں، اس کے بال ایسے ہیں، اور یہ ایسی ہے اور یہ ویسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ عین ممکن ہے جو جس کا مذاق اڑا رہا ہے اللہ کے یہاں اس کا درجہ اور مقام زیادہ ہو، پھر کیا بنے گا؟ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا کسی کی غیبت نہ کی جائے، کسی کی بدگمانی دل میں نہ رکھی جائے۔ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو غیبت بھی ہماری ایسی بیماری ہمارے ساتھ لگی ہے، ہمارے معاشرے کا ایسا حصہ بنی ہے کہ اب اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں لوگ کہاں کہاں کیسے کیسے غیبت کرتے ہیں، اور کوئی اس میں اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار بھی نہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہم کبیرہ گناہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے، ہم تو صحیح بات کر رہے ہیں، ہم تو منہ پہ بھی کر لیں گے۔ تو بھئی اگر منہ پہ کرنی ہے تو پھر ہمارے سامنے کیوں کر رہے ہیں، پھر منہ پہ کر لیں۔ تو ہمارا دین تو کہتا ہے کہ پیٹھ پیچھے بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور منہ پہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا دل صاف رکھیں اور تنہائی میں اور اکیلے بیٹھ کر طریقے سے کسی کی کوئی اصلاح کی بات کرنی ہے تو وہ اس کو بتا دی جائے۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے میں سمجھ عطا فرمائیں۔ ہم انسانوں کی ان چیزوں کو بھی مذاق کا نشانہ بناتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ کسی کا رنگ کالا ہے تو کس نے بنایا ہے؟ کسی کا قد چھوٹا ہے تو کس نے بنایا ہے؟ کسی کا قد لمبا ہے تو کس نے بنایا ہے؟ کسی کی آواز پتلی ہے تو کس نے بنائی ہے؟ ہم اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سے پوچھ لیا کہ بھائی تم نے میری پیدا کردہ چیز کا مذاق اڑایا تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ تو کسی بھی
کسی بھی ادارے کی، کسی بھی کمپنی کی کسی چیز کا مذاق اڑائے تو وہ اس در حقیقت اس ادارے کا مذاق اڑا رہا ہے. تو جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا مذاق اڑائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے ہمیں منع کر دیا اور فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.